الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم अलिफ लाम मीम। अल्लाह ही जाने इसकी मुराद को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, जो हमेशा से जिंदा है और थामने वाला है हर एक चीज को। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, हे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नाज़िल किया पर सच्ची किताब। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले थीं। वअंज़ल तौरात वल इंजील,
والانجیل، اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا اس نے فرقان کو، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں اس سے زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جو نقشہ بناتا ہے، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم میں جس طرح چاہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے جمعہ کے اس بیان میں سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس سیدھے راستے کی تم دعا مانگ رہے ہو وہ یہ کتاب ہے قرآن کریم، کہ جو تمہیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر سورہ بقرہ میں شریعت کے مختلف احکامات کا بیان ہوا۔ بعض احکامات ایسے تھے کہ جن کا ذکر اجمالاً تھا، مثال کے طور پر جہاد کا، اور اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی اجمالی طور پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی اجمالی طور پر تھا۔ اب اس صورت کے اندر اس کی تفصیل بیان ہو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اختتام پر دعائیں مانگی گئی کہ ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور پھر اختتام ہوا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیجیے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت اور مدد فرمائیے۔ تو اب اس صورت کے اندر
اس نصرت اور مدد کا ذکر ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے سورت کے اختتام پر ایمان کے ارکان کا ذکر تھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اس سورت کی ابتدائی توحید سے ہو رہی ہے کہ جو ایمان کا پہلا رکن ہے اس سے ابتدا رب العالمین فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس کا ذکر تھا، تو اس نام سے پوری سورت سورہ بقرہ کہلائی۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں آل عمران کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ عمران دو گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے عمران سیدہ مریم کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی نبی نہیں تھے اور سیدہ مریم کے والد بھی نبی نہیں تھے۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیانی جو مدت ہے وہ 1800 سال 1800 سال کی مدت ہے۔ تو یہاں پر جو عمران مراد ہیں وہ سیدہ مریم کے والد مراد ہیں، اس لیے کہ سورت کے اندر سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ طور پر کیا گیا ہے۔ سیدہ مریم کے والد حضرت عمران نبی نہیں تھے، لیکن مسجد اقصیٰ کے بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ سیدہ مریم کے خالو تھے۔ یہ سورہ آل عمران مدنی ہے، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر 200 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی طرح یہ صورت بھی بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 200 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے، اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں، اور اس کے اندر 3542 کلمات ہیں، اور 15336 اس صورت کے اندر حروف ہیں۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکا تھا، تقریباً ہجری 9 کا زمانہ تھا، کہ جس وقت اسلام فتح مکہ کے بعد ہر طرف پھیل رہا تھا، اور یمن کے بعض علاقے بھی اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ تو اس وقت یہ وفد جو ہے نجران سے چلا، اور نجران یہ یمنی کے اندر کا ایک علاقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو وفد وہاں سے چلا تھا عیسائیوں کا، اس کے آنے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مقاصد تھے۔ ایک سیاسی مقصد تھا، اور دوسرا مقصد تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا۔ سیاسی مقصد ان کے سامنے یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب اسلام ہر طرف پھیل رہا تھا، تو اس وقت مدینہ منورہ کے ارد گرد یہود کے بڑے بڑے 3 قبائل جو ہے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے غزوہ احزاب کے بعد، جنگ خندق کے بعد، جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی
اور عہد شکنی کی تو غزوہ خندق کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کے اوپر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور بنو قریظہ والوں نے کہا کہ حضرت سعد جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کے بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندی بنا دیا جائے، اور جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں۔ تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوا، اور اس طریقے سے بنو قریظہ والوں کا ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ تو ان عیسائیوں کو اس بات کی فکر تھی کہ جس طریقے سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا ہے، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو ختم کر دیا گیا، تو کہیں ہم بھی اس کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تو اس لیے یہ تحفظ حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے جزیہ لے کر کے ہمیں اپنے علاقے کے اندر رہنے دیا جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا، اس لیے کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ 3 عقائد کے اوپر مشتمل تھا۔ بعض لوگ عیسائیوں میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام عین ہی خدا ہیں، اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث الثلاثہ، 3 میں سے تیسرے خدا ہیں۔ فرمایا کہ یہ وفد 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا، اور 14 اس کے اندر جو ہے سردار تھے، اور ان 14 سرداروں میں پھر 3 آدمی جو تھے وہ بڑے لیڈر تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا عاقب، وہ سب کا سردار تھا، سب سے بڑا تھا، کہ اس کی مشورے کے بغیر، اس کی رائے کے بغیر یہ پورا جو وفد تھا وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لیتا، اس سے مشورہ نہ کر لیتا۔ اس کا نام جو ہے عبد المسیح تھا، اور دوسرا جو سردار تھا اس کا نام ایہم تھا، یہ سفر کا سردار تھا، اور تیسرا جو سردار تھا اس کا تعلق عرب قبائل سے تھا، بکر بن وائل سے، اور اس نے عیسائیت قبول کی تھی، اور عیسائیت کے اندر وہ بہت بڑا پادری بنا ہوا تھا، ابو حارثہ، کہ اس کو اس وقت کی جو رومی سلطنت تھی اس نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا، بڑی جاگیریں دی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے گرجا گھر اس کے لیے بنائے تھے، اور جتنے بھی گرجا گھر تھے ان کا وہ سردار تھا، وہ اس کے زیر اثر تھے۔ تو یہ لوگ جس وقت مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یمنی منقش قسم کے جبے پہنے ہوئے تھے، اور اعلیٰ قسم کی چادریں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جس شان اور شوکت کے ساتھ یہ لوگ آئے، اس طرح کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی وفد مدینہ کے اندر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر کے تشریف فرما تھے کہ یہ وفد پہنچا، اور مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد ان کی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی مشرق کی طرف منہ کر کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، اور اس کے بعد یہ تینوں آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مناظرہ شروع کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، اور ہم تو آپ سے پہلے بھی اسلام لا چکے ہیں، پہلے ہی مسلمان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید کے اوپر اس کا عقیدہ نہ ہو، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو الہ بھی مانتے ہو، اور
اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہو، ثالث و ثلاثہ بھی مانتے ہو، تم کس طریقے سے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور فرمایا کہ تمہارے اسلام لانے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ تین چیزیں ہیں کہ ایک تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور دوسرا تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور تیسرا جو ہے تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو اور خنزیر کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، تو تم کس طریقے سے مسلمان ہو سکتے ہو؟ فرمایا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی اللہ ہیں اور زمین پر اترے ہیں اللہ کی صورت میں، وہ اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور مٹی سے پرندہ بنا کر کے اس میں گھومتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے، جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے یا کوڑی ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ تندرست اور توانا بن جاتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام خدا کے کام ہیں۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں جو زمین کے اوپر اترے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور پیدائش کے بعد بچپن ہی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، جبکہ اولاد آدم میں اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور پھر بچپنے ہی کے اندر پیدا ہونے کے بعد فوراً جو ہے وہ کلام کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو تصدیق کا عقیدہ رکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے رزق دیا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے امر دیا، ہم نے حکم دیا، ہم نے زندگی دی، تو وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اگر اللہ ایک ہوتا تو یہ کہتے کہ فعلتو، امرتو، میں نے کیا، میں نے حکم دیا، رزقتو، میں نے رزق دیا، جبکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہیں، اور ایک مریم ہے یا روح القدس۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے یہ سارے عقائد جو ہیں یہ باطل ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل دیے اس کا ذکر جو ہے سورت کے اندر ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔